آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں سب سے پہلے مچھلی والا واقعہ آتا ہے، لیکن آج ہم ان کی زندگی کے کچھ اور پہلوؤں کے بارے میں بھی بات کریں گے، جیسے کہ آپ کون تھے، کس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، کس عمر میں آپ کو نبوت ملی اور کن حالات میں آپ کو اپنی قوم کو چھوڑنا پڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس بن متی ہے۔ عبرانی میں آپ کو یوناح بن متی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح قوم بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 6 جگہوں پر آیا ہے اور ایک پوری سورہ یونس کے نام سے قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ کے القاب صاحب الحوت اور ذو النون ہیں۔ منصب نبوت پر فائز کیا گیا اور اہل نینوا کی رشد و ہدایت کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس وقت اس شہر کی آبادی ترمذی شریف کی ایک حدیث کے مطابق 1,20,000 بتائی گئی ہے اور قرآن پاک میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ کو 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ نینوا قدیم عراق کا ایک مشہور و معروف شہر ہے اور موصل کے علاقہ کا مرکزی شہر بھی۔ جس وقت آپ کو اہل نینوا کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اس وقت آشوری حکومت کا دور تھا اور طرز حکومت قبائلی تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا الگ حکمران اور بادشاہ ہوتا تھا، لیکن ان حکومتوں کے درمیان بھی نینوا کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور یہ شہر اپنے عروج کے لیے مشہور تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک جب 28 سال کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پہ فائز فرمایا۔ آپ ایک عرصہ تک اہل نینوا کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے اعلان حق پہ کان نہ دھرا اور دوسری نافرمان قوموں کی طرح مسلسل آپ کا مذاق اڑاتے رہے اور کوئی ایک شخص بھی آپ پہ ایمان نہ لایا۔ تب مسلسل مخالفت سے متاثر ہو کر آپ قوم سے ناراض ہو گئے اور ان کو عذاب الہی کی بد دعا دے کر وہاں سے چلے گئے۔ جب فرات کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی کشتی میں سوار میں سمندری طوفان نے کشتی کو گھیر لیا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اہل کشتی کو اس کے غرق ہونے کا یقین ہو گیا تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا آیا ہے، جب تک اس کو کشتی سے الگ نہ کیا جائے نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کے انتظار کے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا آیا ہے، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور طے یہ پایا کہ قرعہ اندازی کی جائے، لیکن ہر بار قرعہ اندازی میں بھی آپ ہی کا نام نکلا اور 3 مرتبہ کے بعد مجبور ہو کر اہل کشتی نے آپ کو پانی میں ڈال دیا یا آپ خود ہی پانی میں کود گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ مچھلی کو حکم خداوندی تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔
حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب خود کو زندہ پایا تو درگاہ الہی میں اپنی غلطی پہ ندامت کا اظہار کیا کہ وہ کیوں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح معافی کے طلبگار ہوئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو واحد و یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری دعا کو سنا اور قبول فرمایا، اور مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس کو جو کہ تیرے پاس ہماری امانت ہے اسے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ، جس کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیل دار درخت لگا دیا جس کے سائے میں آپ جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن بعد بیل کی جڑ میں کیڑا لگ گیا اور کیڑا لگنے کی وجہ سے وہ سوکھ گئی۔ آپ کو بیل کے سوکھنے کا بہت غم ہوا۔ تب وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس، تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا، جو کہ ایک بہت معمولی سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زائد آبادی، جس میں انسان حتیٰ کہ جاندار اور چوپائے بھی بس رہے ہیں، اس کو ہلاک کرنے میں ہمیں کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں ہیں کہ جتنا کہ تجھے اس بیل کے ساتھ محبت ہے۔ بغیر قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا دے کر اور نفرت اور غصے کے ساتھ ان سے جدا ہونے میں ایسی جلد بازی کرے کہ وحی الہی کا بھی انتظار باقی نہ رہے۔ ادھر آپ اہل نینوا کو بد دعا دے کر نکلے، اور تھوڑے دن بعد اہل شہر نے آپ کی بد دعا کے کچھ آثار محسوس کیے، کیونکہ ان کے دل میں بھی آپ کے سچے نبی ہونے کا یقین تھا، اور آپ کی بستی چھوڑنے سے ان کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا تھا۔ وہ سب بادشاہ سے لے کر رعایا تک آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا، اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے دنیاوی علائق سے الگ ہو کر اپنے رب کے حضور اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے اور استغفار کرنے لگے کہ ہم یونس کی دعوت ایمان قبول کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور دولت ایمان سے نواز کر عذاب سے امان دی۔ حضرت یونس کی قوم کے علاوہ کوئی ایسی قوم نہیں گزری کہ جو عذاب کی مستحق ہو چکی ہو اور جس پہ عذاب کے آثار واضح نظر آ رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب واپس اٹھا لیا ہو۔ قوم یونس واحد قوم ہے کہ عذاب الہی کے مستحق ہونے کے باوجود ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ حکم ہوا کہ وہ نینوا واپس جائیں اور اپنی قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں۔ آپ نینوا تشریف لے گئے۔ قوم آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور آپ کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔